ایک ایسی لعنت جس نے ہمارے معاشرے کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بہت سی غریب لڑکیاں شادی کی عمر میں پہنچ جانے کے باوجود صرف اس لیے غیر شادی شدہ ہیں کہ ان کے پاس جہیز کا سامان لینے کے پیسے نہیں۔ پہلے پہل تو لڑکی کے ماں باپ جو بھی دے دیتے لڑکے والے قبول کر لیتے تھے، لیکن اب تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈز گاڑی اور گھر سے بھی آگے بڑھ چکی ہیں۔ کبھی تو یہ سامان ڈائریکٹ ڈیمانڈ کر لیا جاتا ہے تو کبھی انڈائریکٹ لڑکی اور اس کے گھر والوں سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ بعض کیسز میں تو جہیز نہ لانے پر لڑکی کو قتل تک کر دیا گیا۔ اب تو لڑکی کے ساتھ شادی کا معیار اس کی سیرت یا کردار نہیں بلکہ وہ سامان ہے جو وہ جہیز میں دے گی۔ اس لعنت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ حکومت رات 10 بجے فنکشن ختم کرنے اور ون ڈش کے قانون کی طرح جہیز پر بھی سخت قانون سازی کرے۔ کیا جہیز لینا اسلام میں جائز ہے؟ شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ کیا خوبصورت جذبات تھے کسی نے بھجوائے کہ دوپہر کو سلا دیتی ہے ماں بچوں کو اس خوف سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے ماں بچوں کو اس خوف سے کہ گلی میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آئے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں غربت قیامت ہے، لیکن یہ بھی قیامت ہے کہ یہاں پہ کاریں جو ہیں وہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے بلیک پہ ملتی ہیں۔ یہ غریب ملک ہے اور یہاں پہ 1 لیٹر پانی 40 سے 45 روپے کا ملتا ہے۔ یہ واحد ملک ہے خواتین حضرات جس میں ایک بچی اگر اپنی بلوغت کو بھی ابھی نہ پہنچی ہو تو اس کے ننھے ہاتھ جو ہیں وہ سلائی مشین پہ اس لیے چلتے ہیں کیونکہ اسے اپنا جہیز اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ باپ جب باہر جاتا ہے تو یہ وعدہ کر کے تو جاتا ہوگا کہ آج میں آٹے کے لیے پیسے خرید لاؤں گا، لیکن جب واپس خالی ہاتھ آتا ہے کیونکہ اس کے بالوں میں سفیدی ہوتی ہے تو اپنی بچی کے لیے جو کپڑے سیتی ہے بغیر دھاگے کے واپس آنا بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ یہ وہ ملک ہے جس میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ضرور جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد جو ہے اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں آپ کو مذہبی بننے کے لیے مذہبی دکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سارے دکھ آج شیئر اس لیے کر رہا ہوں آپ سے تاکہ ان بچیوں کے جن کے کہ آئندہ نکاح ہونے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کے لیے اپنا بھی حصہ ڈالیں کہ اس ملک میں جسے ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، خدا کی قسم پچھلے 70 سالوں میں میں نے بڑے آدمی پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن میں نے آج تک مرد پیدا ہوتے بڑے کم دیکھے ہیں۔ اپنے مہمانوں سے اور اپنے آڈینس سے بات کریں گے اس پہ۔ علامہ کرامت عباس صاحب، حضرت بہت ممنون ہمیشہ کی طرح آپ کا، اور پہلی دفعہ انوش اسد، بہت شکریہ، بہت وارم ویلکم آپ کو، آپ تشریف لائیں۔ یہ ہمارے دونوں مہمان ہیں اور ہمارے ساتھ آڈینس ہیں، بات کرتے ہیں ان پہ۔ حضرت مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھا دیجئے کہ جس چیز کا نام ہم نے جہیز رکھا ہے یہ ہے کیا چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سے بلال کتب صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایک نہایت اہم موضوع کی طرف آج کے اس پروگرام کو مرتب کیا۔ جہیز، میں یہ سمجھتا ہوں ان سمپل ورڈز، ہماری انا کا نام ہے۔ واہ، انا کا نام ہے، ہماری انا کا نام ہے۔ دس از ناٹ آرڈر آف اسلام۔ مہر تو ہے، مہر جہیز ہے۔ اب جہاں جہیز اور حق مہر میں فرق ہے، بنیادی فرق، جی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ فرض ہے، واہ، اسے فرض کہتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہ حدیث کہلاتا ہے، آپ کا جو فعل ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ نہ تو قرآن کی کسی آیت میں جہیز کا حکم ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا حکم ہے۔ مہر ہے جسے ہم حق مہر کہتے ہیں، اور یہ مرد نے دینا ہے، یہ مرد ہے۔ جیسے کہ آپ مجھے بتائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کی مخدومہ بیٹی سیدہ عالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جہیز میں کیا دیا؟ میں کہتا ہوں کیا نہیں دے سکتے تھے، کیا بات ہے،
کیا نہیں دے سکتے تھے رحمت العالمین جو جنت کی سردار ہیں، جو رحمت للعالمین کی شہزادی ہیں، جو حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، کائنات کی ہر حلال چیز ان کا حق مہر تھا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرسٹ آل وی آر مسلم، آفٹر آل جو بھی ہے ہمارا کلچر ہے، معاشرت ہے، وہ بعد میں سوسائٹی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامہ صاحب اس پہ کیا رد عمل تھا؟ امام علی کا بھی میں اس پہ تذکرہ کروں گا، لیکن تھوڑا سا میں پہلے اس معاملے کو نا انوشے آپ سے بھی دیکھوں. آپ بحیثیت خاتون اس معاشرے میں کیسے دیکھتی ہیں کہ جب جہیزوں کے لیے عورتیں جو ہیں وہ گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں یا ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں؟ پچھلے رمضان میں ہم نے بہت سے ایسے سفید داڑھیوں والے باپ دیکھے جو کہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جناب ملک سے یہ التجا کیجئے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر پہ بیٹھی ہیں. اور میں یہ بات بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. ایک فون آیا ہمیں اور کہا کہ جناب میں آپ کی بیٹی کو بغیر جہیز کے لے کے جانا چاہتا ہوں. ہم نے اس نمبر کو لکھ لیا علامہ صاحب، اور ہم نے ان کو فالو کیا اور پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. اللہ جہیز ایک تو اس پہ اپنی رائے دیجئے، پھر یہ مجھے اس پہ بھی تھوڑی سی اپنی رائے دیجئے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں، بحیثیت خاتون کیسے دیکھتی ہیں کہ جہیز اس معاشرے میں کس طرح کے رویے پیدا کرتا ہے؟ پہلے تو میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے کہنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مذہب میں جہیز نہیں ہے بلکہ مہر ہے، تاکہ اور مہر وہ ہے جو کہ خاوند نے دینا ہے، تاکہ خاوند کو سینس آف رسپانسبلٹی آئے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے یہ عورت آج سے میری، نہ کہ یہ کہ اپوزٹ ہو جائے. وہ چیزیں لے کے اس سے فرمائش ہے وہ معاف بھی کر سکتی ہے، زوجہ معاف کرنے کا بھی حق رکھتی ہے، یعنی کہ احسان بھی کر دے. واہ، اسلام ایک آسانی کا نام ہے، مشکل کا نام ہے. ایگزیکٹلی. اور اس آسانی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جب ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ مذہب کا حصہ نہیں ہے تو کلچرل حصہ بھی ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ایک پرانے ایک بڑے خطے اور ملک کے وہ تھے رہائش پذیر تو وہاں پہ ہندوؤں کا کلچر یہ تھا، تب بھی ہمارا کلچر یہ نہیں تھا. ہندوؤں کا کلچر تھا جہیز، کیونکہ ہندو ریلیجن میں یا ہندو کلچر میں انہیریٹنس نہیں ملتی بیٹی کو. تو انہوں نے یہ بہت اچھی انوشا نے بہت خوبصورت بات تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو شادی ہو رہی ہے تو مٹیریل چیزیں دے دیں. بڑی اچھی بات. تو وہاں سے پھر لڑکے کے فیملی والوں کی ایکسپیکٹیشنز ناجائز کہ جہیز میں یہ لاؤ وہ لاؤ ورنہ شادی نہیں ہوگی. تو اب جب کہ 1947 سے ہمارا اپنا ملک ہے، اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنا کلچر ہے، تو ہمیں یہ چیز ابینڈن کر دینی چاہیے، نہ مذہب میں نہ ہمارے اپنے کلچر میں. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ میری رائے کیا ہے، انسانیت کے ناطے بلال صاحب، انسانیت کے ناطے سب سے پہلے ہم یہ سوچنا چاہیے ایک جگہ مذہب ہو گیا، ایک جگہ کلچر ہو گیا، انسانیت کا کیا مطلب بیچ میں عمل دخل ہونا چاہیے کہ ایک مجبور فیملی، اگر ہم فائنینشیل کلاسز میں دیکھیں، مڈل کلاس یا لوور کلاس یا وہ لوگ جو کہ دکھتے ٹھیک ہیں مگر ہوتے سفید پوش ہیں، ان کے لیے انسانیت کے ناطے کتنی زیادتی کی بات ہے. آپ کی بات بڑی اچھی، میں لیکن اسی سے ایک دوسرا سوال بھی پیدا کرتا ہوں. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی، وہ بیٹیاں بھی موجود ہیں، ان سے میں ملاقات آپ کی کرواتا ہوں، جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آج میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہاتھ یا جھولی پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کی مجبوری جو ہے وہ سفید پوشی ہے، اور شاید وہ اس معاملے میں حجاب بھی کرنا چاہیں. لیکن آپ سے بھی ملاقات کراتا ہوں. مجھے یہ فرمائیے، یہ آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی کہ جب سب کانٹیننٹ میں ہم آئے تو ہم نے ہندوؤں سے وہ چیزیں سیکھی جو کہ ہماری نہیں تھی. ہمارے ہاں عورت کو وراثت کا حصہ ہے، مہر کا حصہ ہے، اس لیے جہیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیونکہ ان کے ہاں نہیں تھا تو ان کو جہیز کی شاید ضرورت تھی یا ہوگی، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. بحیثیت خاتون انوشے، آپ کو وہ مرد کیسا لگے گا جو آپ سے کہے کہ میں تم سے شادی تو کرتا ہوں لیکن مجھے اپنے مال میں سے اتنا حصہ لے کر آؤ میرے لیے؟ وہ کیسا ہوگا؟ بلال صاحب obviously ایز ایک انسان کے ناطے اور ایک عورت لڑکی ہونے کے ناطے یہ تو ایک شیٹرنگ سی بات ہے نا کہ آپ ایک ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک رشتے کو چلانا ہے، خاندان کو چلانا ہے، بچے پیدا ہوں گے، کل کو ایک خاندان آگے لے کے آپ چلیں گے اور میاں کا خاندان اب آپ کا خاندان ہو جائے گا. اگر وہ ایسی شرائط پہ شادی رکھے گا، بیس کرے گا، تو یہ آف کورس انسلٹ کی تو بات ہے، ٹوٹلی ناجائز. میرے خیال میں تو ایک اس شرط پہ رکھنا تو ایک بہت دور کی بات ہے. اگر یہ نیت بھی مرد کی ہو تو میں تو اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو میں تو حرام قرار دینے کو تیار ہوں. اگر آپ کی اجازت. جی محترمہ نے بڑی خوبصورت بات کی، بہت اچھی بات کی. گزارش یہ ہے کہ بات وہی کہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو مسلمان ہے نا، ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا اور ابو جہل نے مشترکہ طور پر، کیا محمد مصطفیٰ آپ تو سردار کے بیٹے ہو، سردار خاندان سے تعلق ہے، آپ تو کہتے تھے کہ فاطمہ میرا قلب ہے، تو آپ اس کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، میری قوم کی بیٹیاں، میرے بھائی، میری بہنیں، سب اس بات کو سنیں، کیونکہ ہمارے نزدیک
کائنات کا سب سے خوبصورت ایگزامپل اور ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا نہ کوئی ہیومن رائٹس کا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں رسول چاہوں اللہ کے حکم سے تو زمین و آسمانوں کے درمیان جنت تک فاطمہ کو جہیز میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے اس لیے قرآن مجید، جائے نماز، کھجوریں، ستو اور تھوڑا سا آٹا اور ایک پیسنے والی چکی اس لیے دی ہے کہ کل میری امت میں کوئی اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہوئے یہ شرمندگی محسوس نہ کرے کہ آج ہم بلال قطب صاحب ہماری نظر سونے کی پیٹی پہ تو ہوتی ہے، کسی کی بیٹی پہ نہیں ہوتی. واہ. میں حضرت اس پہ تھوڑا سا بڑا کروں، میں انوشی آپ کو اس بات میں شامل کرتا ہوں. ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بڑا مختصر جہیز دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن اس پہ ایک دوسرا آرگومنٹ یہ بھی بلٹ ہوتا ہے کہ جناب 1400 سال کے اندر انفلیشن بہت بڑھ گئی تھی، تو اب اس چکی کی جگہ آپ کو فریج دینا چاہیے، اب اس آٹے کی جگہ پہ آپ کو ایک مل دینی چاہیے. میں اس بات کو میں ہاتھ باندھ کے حضرت ہاتھ باندھ کے، میں ساروں سے ہاتھ باندھ کے میں اس بات کی اپنے گمان سے تصدیق کر رہا ہوں جو کہ میں نے تاریخ میں پڑھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ ڈھونڈنا تھا تو آپ خاموشی اختیار کر گئے تھے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیں آپ خاموشی اختیار کر گئے تھے، جب تک خدا کی طرف سے پیغام نہیں آئے گا میں فیصلہ نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر خطاب اور حضرت سعید، یہ تینوں جو آپ کے حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، یہ تینوں گئے حضرت علی کے پاس اور کہا کہ آپ شادی کرنا چاہیں گے. تو اس وقت حضرت علی کی حالت یہ تھی کہ آپ ایک انصاری کے ہاں کنویں میں سے پانی بھر رہے تھے، اور صرف آپ نے ایک کپڑا باندھا ہوا تھا، نہ پاؤں میں جوتی تھی، نہ سر پہ امامہ، نہ کوئی قمیض، نہ چادر. تو کہا کہ آپ کرنا چاہیں گے. تو امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ رو پڑے، کہتے ہیں ہاں چاہتا تو میں ہوں لیکن اپنی غربت سے ڈرتا ہوں، اپنی غربت سے ڈرتا ہوں. آپ کے پاس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے گئے تو آپ نے پوچھا تمہارے پاس علی کیا کیا ہے؟ یہ بڑی سننے والی بات ہے. کہا کیا کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک اونٹ ہے، ایک میرے پاس تلوار ہے، ایک میرے پاس ذرہ ہے. کہا اونٹ رکھنا ہے کیونکہ اس سے تم کماؤ گے، تم نے تلوار رکھنی ہے کیونکہ جہاد ہے، ذرہ جو ہے یہ تمہارے پاس فالتو ہے، اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس کو بیچو. حضرت عثمان کے پاس آپ نے ذرہ 400 درہم کی بیچی. ان 400 درہم میں سے علامہ صاحب 63 درہم جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو دے کر بازار بھیجا کہ میری بیٹی کے لیے سامان خرید کر لاؤ. حضرت یہ جہیز کیسے ہوا؟ یہ تو امام علی کا تحفہ تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ میری بیٹی کو یہ ملے گا. سبحان اللہ. میں گزارش کروں گا اب بھائی سید بلال قطب صاحب، کمال ہے آپ کی. گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت تمام کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں نا تو جناب علی علیہ السلام کے لیے امیر المومنین کا لقب ہے، امیر کائنات کا لقب ہے، جس کے دروازے سے فرشتے روٹیاں لے کے جاتے ہیں، جس کے دسترخوان پر آسمان کے منو سلوا اترتے ہوں، وہ غریب کہاں ہوں گے؟ یہ ہمارے لیے سمام ایشو پیدا کیے کہ آپ شرمندہ نہ ہوں، مزدوری کو ایمان سمجھا جائے، مزدوری کو کراہت نہ کی جائے، عاجزی کو ایمان سمجھا جائے. یقیناً یہ تحفہ ہے. اور جناب علی سگام کی امیری کے بارے میں کیا کہوں کہ زمانے کو تونگری کے درس دینے والے نانے جوی توڑتے ہیں علی کی طرح. واہ. میں ایک وقفہ لوں گا، آپ کی اجازت سے وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا. اس وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات سوچنے کے لیے کہتا چلا جاؤں. اس فیملی سے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بھی واپس آتا ہوں، ملاتا ہوں. یہ وہ شخص جس کو کہ مولا کائنات کہتے ہیں، میں تو اس لفظ سے نا میں اگری نہیں کرتا. جن کے لیے کائناتیں بنی ہوں ان کے لیے ایک کائنات کا لفظ جو ہے یہ زیادتی ہے. لیکن بہرحال محبت ہے نا، جذبات ہیں، اس لیے الفاظ جو ہیں ان کی کمی پیش آتی. مولا کائنات امام علی کرم اللہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور یہ خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو نوش عاجزی کا منظر یہ تھا کہ آپ کہہ نہیں پا رہے تھے اور اپنی انگلیوں کو مٹی میں دبا کر تو زمین پہ رگڑ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کتنا تنہا ہوں، میں غریب ہوں، میرے پہ کچھ رحم کیجئے. یہ مانگنے والا جو ہے یہ امام علی مولا علی کرم اللہ مانگ کیسے رہے ہیں رحمت اللہ عالمین سے. یہ وہ عاجزی ہے جس کی وجہ سے، جس کی نسبت سے جب پیدا ہونے والی اولاد ہے تو وہ حسن ہوتی ہے اور حسین ہوتی ہے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ایسا دیکھنے میں آتا ہے ہمیشہ، علامہ صاحب انوشی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنی ناکامیوں کو یا اپنی برائیوں کو نا مقدر کا نام دے کے
تو ایک لپیٹا دے دیتے ہیں, ایک کیا کہنا چاہیے, ایک سیفٹی نیٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ تو نااہلی جو ہے وہ, واہ کیا خوبصورت جملہ کا ہے, معجزوں کا انتظار کرتی ہے, کیا خوبصورت جملہ کا ہے. لیکن وہ خاندان, وہ ماں, وہ باپ, میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ ہاتھ باندھ کے اور کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم, جس نے بھوک نہیں دیکھی وہ غربت کے طوفان کو سمجھ نہیں سکتا. بات کرنی آسان ہوتی ہے لیکن ایک وقت کی بھوک کاٹنا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتی ہے. جوان بیٹیاں گھر پر ہوں اور آپ مال کے انتظار میں بیٹیوں کو رخصت نہ کر پائیں, اس سے بڑا شاید نقصان اس معاشرے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ عذرا. عذرا نام ہے. عذرا, آپ کی کتنی اولاد ہے, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5 بیٹیاں ہیں. 5 بیٹیاں آپ کی ماشاءاللہ. سب کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں, 2 کی ہے, تیسری کی کرنی ہے. تیسری کی کرنی ہے. رشتہ طے ہو چکا ہے؟ جی. تو ابھی کب ہے شادی ہے؟ یہ اگلی اتوار کو. اگلی اتوار کو شادی ہے؟ ہاں جی, 24 کو. 24 کو. لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکا بس مزدوری کرتا, جو مل جائے. مزدوری کرتا ہے یعنی کہ دیہڑی کرتا ہے؟ ہاں جی. تو تمہارے خیال میں بیٹی وہاں رہ لے گی, ٹھیک خوش رہ لے گی؟ کرنا تو ہے ہی. تو اب بیٹی کے لیے تم کیا کر رہی ہو, کیسے ان کو برات کو کیسے لوگی, کھانا کھا سے کھلاؤ گی, بیٹی کو کیا دے کے رخصت کرو گی, کیا کرو گی؟ جو اس کے نصیب میں ہوگا. تم نے کیا کیا؟ نصیب میں تو بالکل جو وہ ہوگا, لیکن آپ نے کیا اس کے لیے تیاری کیا کی؟ میں نے بس ان کے تھوڑے سے بندے 8-10 منگوائے ہیں. اچھا. نکاح کرنے کے لیے. اچھا. اور میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا بہت سامان بھی ساتھ دے دوں. کیا دینا چاہتی ہوں بیٹی کو؟ کچھ بھی, برتن ہو جائیں, کوئی تھوڑا سا فرنیچر کا ہو جائے, بیٹھنے اٹھنے کی جگہ, بس اتنا ہی کافی. مجھے یہ بتاؤ, بڑی ایمانداری سے مجھے بتاؤ کہ کیا ان کے گھر میں یہ سامان نہیں ہے؟ نہیں, وہ کرایہ دار ہیں, ان کے گھر میں بس ایک بہو ہے ان کی. اچھا. بس اس کا سامان اس کے کمرے میں ہے. اور یہ بیٹی جب جائے گی تو اس کے لیے صرف کمرے, ایک کرائے کا کمرہ ہوگا؟ ہاں جی. اور کچھ نہیں ہے؟ اور کچھ نہیں. اور وہ لڑکا جو ہے ظاہر ہے وہ شادی کرے گا تو وہ دیہڑی کرے گا, 500 600 800 کی دیہڑی کرے گا, وہی لا کر کھائے گا. جی. اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ نہیں ہوتا, بیٹی کو نہیں دے سکو گی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ وارث ہے. اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, اللہ پہ ڈوری چھوڑی میں نے. کسی سے مدد مانگی؟ نہیں مانگی. کسی سے مدد نہیں مانگی؟ نہیں, ادھر ہی آئی ہوں. کیوں نہیں مانگی مدد؟ رشتہ داروں میں, محلے میں کسی سے؟ رشتہ دار بھی جیسی میں ہوں ایسے رشتہ دار ہیں. میں خود بھی بہت غریب گھرانے سے ہوں. اس کے بعد چھوٹی بیٹیاں کتنی ہیں تمہاری؟ اس کے جتنی, ایک 18 سال کی ہے. اچھا. اور ایک 5 سال کی ہے. 2 کی شادی میں نے کر دی, نکاح کر کے بھیج دیا ہوا. اچھا خواتین حضرات, یہ مسائل ہیں زندگی کے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنی کندھوں کا بوجھ, مجھے لفظ جو ہے نا یہ بڑا بھاری لگا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کندھوں کا بوجھ بن جائیں. یہ جملہ سوچتے ہوئے بھی مجھے دکھ ہوتا ہے. لیکن جہاں یہ ایک معاشرے کا پہلو ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے پریشان ہیں اور جھولی یا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے, مجھے یہ بھی بات اچھی لگی کہ اس پہ بیٹی بات نہیں کرتی, یہ مجھے اچھی لگی بات. لیکن معاشرے کا دوسرا پہلو بھی ہے. اس معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کو عابد شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے, اگر میں صحیح ہوں تو ہر سال عابد شاہ جیسے لوگ, عابد شاہ ہی نہیں صرف, عابد شاہ جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت سی بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ خود اپنے سپورٹ سسٹم پہ کراتے ہیں. ان کی سپورٹ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اپنے پیسوں میں سے خرچتے ہیں, یہ کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں, اللہ نے ان کو دیا ہے, یہ آگے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. عابد شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان, دعائیں جی. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک سال میں کتنی بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں آپ؟ جی 92 شادیاں جو ایک سال میں کرایا جاتا ہر سال. جی 92؟ جی سر. یہ 92 کرانے کا پیچھے کیا فلسفہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ فرمائیے. 92 جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد ہیں, اس لیے اس مناسبت سے 92 کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ کتنے سال سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ 11 سال سے کر رہے ہیں جی, انشاءاللہ 12واں سال ہوگا جی. تو یہ جو ہمارے ہاں بچے بیٹھے ہیں جن کے لیے کہ رشتے تو ہیں لیکن ماں جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے کہا یہ جملہ, تو شاہ صاحب مجھے بڑا بھاری لگا کہ میں اپنے کندھوں کا بوجھ اتار رہی ہوں. وہ بچیاں جو کہ ہمارے لیے جنت کا بہانہ ہے, جب ہمارے کندھوں کا بوجھ بن جائیں تو پھر شرم کی تو بات ہے.
ان کو جی فکر کی ضرورت ہے، لیکن سر یہ ہے کہ اگر یہ عید میلاد النبی تک ویٹ کریں تو ہم دونوں بچیوں کو کر دیں گے، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کیونکہ وہ ایک پلان ہوتا ہے نا جی سال میں جی، تو وہ اس وقت سب کچھ موجود ہوتا ہے. اب ایک کہیں ایک کر دوں گا، دو کہیں دو کر دوں گا، تین کہیں تین کر دوں گا. سبحان اللہ. اس وقت جو صورتحال ہوگی اس تک انتظار کریں یہ، اور آپ سارا خرچہ آپ ہی کا ہوگا اور جہیز جو بھی ہوگا وہ آپ ہی کی طرف سے جائے گا، ایسا ہی جی ہے؟ انشاءاللہ تعالی بالکل. میں آپ لائن پہ رہیے گا، میں ان کی والدہ سے بات کرتا ہوں. آپ نے بات سنی، عابد شاہ صاحب ہیں، یہ 92 لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں ہر سال. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ربیع الاول تک کا انتظار کر لیں، جو کہ آنے والا ہے بالکل، تو سارا خرچہ جو ہے بیٹی کے شادی کا، کھانے کا، جہیز کا، میں اٹھانے کو تیار ہوں. اب بات یہ ہے کہ میں جو دن مقرر کر چکی ہوں، اب تو جو رشتہ داروں کو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، 24 کو ہے. اب میں کیسے کر سکتی ہوں یہ، اور میں کس کو منع کروں کہ میں نہیں کروں گی؟ لڑکے والوں کو کہوں گی تو وہ برا مان جائیں گے. اب میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. آپ تاریخ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے؟ جی تاریخ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ جو بچی ہے ہماری، آپ اپنی تاریخ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ جی ہمارے پانچویں مہینے کی 20 تاریخ ہے. اچھا پاس کرو بیٹا. ہاں جی 5ویں مہینے کی 20 تاریخ ہے، ہم نہیں آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اچھا اگر ایسے صورتحال کریں، ایک اور طریقہ دیکھیں کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کے نکاح جو ہے انہی دنوں میں کر لیں جو آپ نے طے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا. لیکن رخصتی جو ہے وہ ربیع الاول میں کر لیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات ٹھیک لگتی ہے آپ کو؟ ٹھیک لگتی ہے یہ؟ نہیں جی ٹھیک نہیں، وہ رخصتی تو کریں گے تو ابھی سامان بعد میں دے دینا، پھر یہ کر سکتے ہیں. کیا چیز بیٹا؟ بھی آپ جو دیں گے بعد میں دے دینا، ہم رخصتی تو کر سکتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہے کہ آپ نکاح کر دیں، رخصتی کر دیں، اور ان سے یہ وعدہ کر لیں کہ ربیع الاول میں ہم اپنے سارا انتظام جو ہے وہ عابد شاہ کے ذریعے دوبارہ کریں گے، آپ وہاں تشریف لائیں گے، آپ بھی لائیں گے، ٹھیک ہے. اور جس طرح ایک اور 3 دفعہ 10 دفعہ رخصتی کریں، ٹھیک ہے. اس پہ تو کوئی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی اس پہ راضی ہوگے؟ ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ فرمائیے اس پہ. یہ ٹھیک ہو گیا جی، ہم ایگری کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور تو بات تو صاف ہو گئی بالکل. ہم اس وقت سامان ان کو پیش کریں گے جناب، اور بڑے بھرپور طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو سارا انتظام ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں شاہ صاحب؟ اس میں بہت اس کی لمبی لسٹ ہوتی ہے، آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اگر آپ سننا چاہتے ریپیٹ کر دوں. جی 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 بالکل کر دیں. جی ہم قرآن پاک جائے نماز سے شروع کرتے ہیں، مٹی پیٹی ٹرنک دیتے ہیں، اس کے بعد انگوٹھی دیتے ہیں، کلائی کی گھڑی ہے، وال کلاک ہے. اچھا. اس کے بعد واشنگ مشین ہے، سلائی مشین ہے، پنکھا ہے اور استری ہے، اور ڈبل بیڈ ہے، اور اس کے ساتھ صوفہ ہے. 2 بستر گرم ہیں اور 2 سرد ہیں. 5 جوڑے زنانہ ہیں اور 5 مردانہ ہیں. اور برتنوں میں یہ ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، واٹر سیٹ، ٹرے سیٹ، چمچا سیٹ، دیگچی سیٹ، ہاٹ پاٹ سیٹ، فرائی پان، ساسپان، واٹر کولر، چولہا، پریشر کوکر، توا، چمچا، لوٹا، بالٹی، پرات، ٹفن، دودھ کا برتن اور بیت لینا سب شامل ہوتے ہیں. اچھا. اور مہمان جو آئیں گے ان کے لیے کھانا الگ ہوگا؟ جی مہمان کے لیے کھانا الگ ہوگا، اور بڑا انشاءاللہ بڑا فرسٹ کلاس کھانا ہوگا انشاءاللہ. اچھا عابد شاہ صاحب ایک بات بتائیے، آپ کو یہ سارا کام کر کے ملتا کیا ہے؟ یہ جی اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، حضور کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں جی. تو انشاءاللہ ملے گی جی، وہ تو جب دوسرا کا وعدہ ہے تو. تو حضور یہ جو 2 لڑکیاں ہیں، جو 2 بچیاں ہیں، وہ آج یہ سب کے سامنے عہد ہو گیا کہ یہ آپ بیٹیاں دونوں آپ کا ذمہ ہیں؟ جی بالکل میرا ذمہ ہے جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ عابد شاہ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ میری دونوں بیٹیوں سے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو میری پہلی بہن ہے، جی جی، اس کے لیے 30,000 روپے میری طرف سے اس جہیز میں. تھوڑا سا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، لیکن میں جو کر سکتا ہوں، جو تھوڑا سا میں اپنی اس بیٹی کے لیے، ان کی بیٹی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاشرے کے لیے یہ ہماری بیٹی ہے. کیونکہ پہلی بیٹی کو 30,000 روپیہ دیا تو دوسری بیٹی کہے گی کہ ہمیں نہیں دیا. دوسری بیٹی کو کتب آن لائن کی طرف سے 30,000 روپیہ. دونوں کی شادیاں ہو گئیں.
عابد شاہ صاحب نے کھانا بھی دینا اور جہیز بھی دینا. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم, مجھے پروگرام شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہو سکتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاہ صاحب جو ہے وہ کریں گے. میں انتہائی ممنون ہوں عابد شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور اس بات کو بھی اس دل میں سوچئے گا کہ اگر ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت سے جو کلچرل انفلوئنسز ہیں, فیوژنز ہیں, وہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں سے لی ہیں, تو خدا کی قسم عابد شاہ صاحب جیسے لوگ بھی تو اسی دنیا میں, اسی ملک میں ہیں, جنہوں نے اپنی نسبتیں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہیں, اور وہ 92 شادیاں جو ہیں وہ ہر سال کرائیں گے. اور یہ جو 2 بیٹیاں ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذمہ ہوگا. ذمہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. شاہ صاحب آپ کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے بڑا حوصلہ دیا ہے, بہت حوصلہ دیا ہے, بہت حوصلہ دیا ہے. واپس آتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں, اور اس وقفے میں دعائیں دیجیے گا ان دونوں بچیوں کو. اللہ تعالیٰ جب آسانیاں پیدا کرنا چاہے تو ذرائع بن ہی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سب سے زیادہ مختصر اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ صرف یہ کہ امام علی کرم اللہ نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح پہ 400 درہم میں جو اپنی ذرا بیچی تھی. میں ادب کے ساتھ آج کے ساتھ آپ سے بات کہہ سکتا ہوں؟ آپ پہلے اجازت دیں مجھے, میں کہہ سکتا ہوں. بالکل بالکل بالکل. اگر آج کا زمانہ ہوتا نا تو آج ایک مرد سے کہا جائے سنیرا کہ اپنی عزت کو بازار میں نیلام کرو, اپنی حفاظت کو جا کے نیلام کرو, اس کے پیسے لو اور پھر مجھ سے آ کے نکاح کرو, لیکن وہ شاہ اسی برابر ہوگی نا, اسی برابر ہوگی. ذرہ بیچنی, اور یہ جو ذرہ امام علی کرم اللہ نے سیدہ کے لیے بیچی, اس پہ ایک روایت ہے, ایک فقیر آیا اور امام علی سے کہتا ہے کہ علی مجھے کچھ دو. تو علی نے کہا کچھ نہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے. کہا علی روز قیامت میں تیرا گریبان پکڑوں گا کہ میں تیرے پاس سائل آیا, تو نے مجھے کچھ نہیں دیا. آپ نے قمر کو بلایا, آپ کے غلام جو تھے, آپ نے کہا میری ذرہ لاؤ, اور اس کو ذرہ دی. کہا جا کے اس کو بیچو اور جو ملے وہ لے لو. وہ جانے لگا تو آپ نے اس فقیر کو بلایا, کہنا یہ نہ سمجھنا کہ علی نے تمہیں ایک لوہے کا بوجھ دیا ہے, یہ وہ ذرہ ہے جس نے رسول پہ گرتے ہوئے تیروں کو بچایا ہے. سبحان اللہ, سبحان, یہ وہ عقیدت ہے ذرا کی. سبحان اللہ. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ہلکی سی کہ 63, یہ بات 63 کی نہیں ہے, یہ 300 کی نہیں ہے, یہ 400 درہم کی نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی عزت کو, اخلاق کو, ایمان کو اس داؤ پہ لگایا کہ میں حفاظت کروں گا یہ عورت جو میرے اس وقت نکاح میں آ رہی ہے. ہمارے ہاں ایک رواج ہے زنیرہ, اور ہم نے اس پہ ایک دفعہ ایک پروگرام بھی کیا. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو پیسے لے کر بیچ دیا, اور ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں ہمارے ہاں. یہ نارتھ کے حصے میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے, وہ ان کے ہاں کلچر ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں اور بیٹیوں کو ان کے ہاں دے دیتے ہیں. اگر یہ کلچر نارم ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ حضرت معافی کے ساتھ وہ نماز اور روزہ رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن وہ اپنے کلچر سے اتنے زیادہ انفلوئنسڈ ہیں کہ وہ بچیوں کے پیسے لیتے ہوئے حیا نہیں کرتے, اور اگر جن کو بیچی ہے وہ شخص مر گیا تو اس کا باپ یا بیٹا اس کو لے لے گا. ہمارے ہاں یہ کلچرز اویلیبل ہیں. مجھے یہ فرمائیے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے میں جو مرد کی مردانگی ہے وہ نکاح کے وقت واضح طور پہ نظر آنی چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, یہ میرے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو رہا. جو ابھی آپ نے نارتھ کی بات کی, کیونکہ پاکستان کے نارتھ میں ٹرائبل ایریاز بھی ہیں اور وہاں پہ بالکل الٹریسی ہے, بالکل مطلب لٹریسی ریٹ 0 ہے, کچھ پڑھائی نہیں. تو یہ چیزیں شعور تک پیدا ہوتا ہے جب ایجوکیشن, علم اور شعور دے گو ہینڈ ان ہینڈ. البتہ جو باقی KPK کا بہت بڑا ایریا ہے, بیکاز مائی مدر از پٹھان, تو دیٹس ہاؤ آئی نو, ان کے کلچر میں یہ تو پاکستان کا ہی حصہ ہے, ان کے کلچر میں یہ کہ شادی کا سارا خرچہ لڑکا اور لڑکے والے اٹھاتے ہیں. لڑکی پہ اور لڑکی کی فیملی پہ, خاندان پہ کوئی خرچہ نہیں ہے, نہ زیور کا, نہ کپڑے کا, نہ فنکشن کا, نہ ریسپشن کا, کسی چیز کا نہیں. کیا بات ہے, KP کی خوبصورتی ہے. لیکن ایک ملک عتیق ہمارے ساتھ ہیں. ملک عتیق صاحب السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ. ملک عتیق صاحب, یہ آپ نے مقدمہ سنا, یہ بچیاں اور یہ خاندان 2 ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کیا فرمائیے گا؟ بس یہی میں فرماؤں گا, کیا بس یہی ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس ملک کے شہری ہیں اس میں ہمارے جو حکام ہیں یا جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اپنے جو منصب سے اور اپنی ذمہ داری سے
اس حد تک جو مثال کے طور پہ میں تو کہہ رہا ہوں غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور جن لوگوں کو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے، ان کو کرنا چاہیے. اور آپ جیسے جو لوگ ہیں معاشرے کا حسن ہے. ملک صاحب آپ ان بچیوں کے لیے، ہماری 2 بچیوں کے لیے کیا کریں گے؟ میں بچی ہیں نہیں، میں تو انہوں یہی کہوں گا کہ یہ میری بہنیں ہیں، اور یہ میں سعادت سمجھتا ہوں کہ سما ٹیلی ویژن والوں نے اس قابل مجھے سمجھا ہے کہ میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ کر سکوں. تو میں جو نا 30,000 پیکج جو ہے نا اس کا اعلان کرتا ہوں ان اپنی بہنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی وسیلے سے قبول فرمائے. آمین آمین آمین. ملک صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب میں آپ سے عرض کروں، مجھے ایک دم یاد آ گیا، میں نے ملک صاحب سے، یہ پھول نگر کے رہنے والے ہیں ملک صاحب، اور یہ لوگ جو ہیں یہ نوجوان لوگ ہیں، یہ 21 22 23 24 سال کے نوجوان ہیں، انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے اور یہ بچیوں کو ڈھونڈ کے تو ان کی شادی کراتے ہیں. ان کی اپنی جو سورس آف انکم ہے نوشے وہ بالکل منیمم ہے، لیکن یہ لوگ سارے جو ہیں یہ اکٹھے دوست ہو کر پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی شادیاں اٹینڈ کی ہیں. یقین کیجئے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپر مڈل کلاس سے کسی بھی طرح سے کم شادی کا اہتمام کرتے ہیں. اب یہ بھی تو لوگ اسی معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے ان بچیوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کو اپنی بہنیں اور بیٹیاں سمجھ کے. بلال صاحب یہ لوگ بھی ہیں، پھر آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو ٹی وی بہت بڑا میڈیم ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، آپ سب یہ انیشیٹو کرتے ہیں. کچھ ایسی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں جو اپنی سوشل رسپانسبلٹی کی تحت دے وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا کنٹری، دا اکانومی، دا سوسائٹی، تو وہ بھی کرتے ہیں. ابھی بلکہ انٹرسٹنگلی آج سے 1 ہفتے بعد میں ایک ایونٹ ہوسٹ کری ہوں جہاں پہ 100 لڑکیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، اور آف کورس ان کو یہی سارا سامان وغیرہ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، گھر سیٹ کر کے دے رہے ہیں. وہ بھی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے. تو اگر ہم سب یہ کر سکتے ہیں، میری ایک گزارش ہے آج آپ کے شو کے اس سے پلیٹ فارم سے کہ گورنمنٹ نے اس میں لاز تو بنائے ہوئے، لاز تو سارے بنے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر اس ایک لا کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے جائیں. آپ کی چیئر ساتھ خالی ہے نا، اس پہ گورنمنٹ نہیں آنا تھا. اچھا. اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہم اور میٹنگز کے اندر مصروف ہیں. تو گورنمنٹ کی تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بالکل باقاعدہ ہے. دیکھیں نا، انہوں نے وہ رول بھی پاس کیا تھا کہ 1 ڈش ہوگی تاکہ لڑکی کے خاندان پہ زیادہ بوجھ نہ آئے. 1 ڈش تو خرچہ کم ہو جائے گا. وہ انہوں نے ڈنڈے کے زور سے رول امپلیمنٹ کرا دیا. ہم نے بڑی بڑی شادیوں میں سنا ہے کہ بہت پیسے والے لوگ تھے تو انہوں نے زیادہ لیوش کر دیا، 1 ڈش نہیں کیا تو گروم کو اور اس کے خاوند اور باپ کو اٹھا کے لے گئے، حوالات لے گئے. تو وہ بھی تو ڈنڈے کے زور سے کرا دیا نا. ہال جو ہے 7 سے 10 ہوگا، 10 بجے لائٹیں آف ہو جائیں گی، کرا دیا امپلیمنٹ. یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ضرور اگر سیٹ پہ کبھی کوئی آنا پسند کرے، نہیں یہ پسند نہیں کریں گے ہم. میں آپ کو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. یہ بھی گزارش کروں گا کہ خیر میں تو اللہ کے عام سا ادنا سا بندہ ہوں. یہ جو علماء اپنے زوردار خطابات فرماتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، یہ خطاب سے زیادہ اگر عمل پہ زور دیں. جہیز پہ 1 گھنٹے کی تقریر تو کرتے ہیں لیکن اس بیٹی کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے نبی کو بیان نہیں چاہیے، میرے نبی کو انسان چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کو انسانوں کی ضرورت ہے، بیان کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہم بیان پہ زور دیتے ہیں کاش ہم انسان بن جائیں. اور ایک خوبصورت انسان ہی ایک خوبصورت مسلمان ہے. جو پہلے خوبصورت انسان نہیں بن سکتا وہ خوبصورت مسلمان کیسے بنے گا؟ کرامت عباس ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ. نوشیہ زید بہت شکریہ، اور آپ یہ وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنے اظہار کے لیے ضرور تشریف دوبارہ لائیں گے. بہت شکریہ. آپ بچوں کے لیے 90,000 روپیہ اکٹھا ہو گیا، اور جہیز کا انتظام جو ہے وہ ربیع الاول میں عابد شاہ صاحب نے کر دیا. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے. جہاں پہ اس ملک میں بہت سے مسائل جو ہے وہ حکومتی سطح پہ ہم حل نہیں کر سکتے، انفرادی طور پہ ایمان رکھنے والے لوگ اور عشق رسول اور نسبت رکھنے والے لوگ ضرور کرتے ہیں. میں ملٹی نیشنل سے ایک ہاتھ باندھ کے عاجزی سے درخواست کروں گا کہ شادیاں ضرور کرائیں بچیوں کی جہاں پہ وہ ری انویسٹ سوسائٹی میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ مردوں کی تربیت بھی کریں کہ وہ مرد جو کہ عورتوں سے مال لے کے نکاح ابتدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت کمزور بات ہے. اگر میرا بس چلے، جو کہ میرا بس مجھے پتہ ہے نہیں چلنا، تو یقین کیجئے میں اسکولوں کے سلیبس میں یہ بات ڈالوں کہ مرد کی مردانگی جو ہے وہ عورت سے لینے میں نہیں، اس کے سینے اور جینڈر میں مرد نہیں ہوتا، اس کے مزاج میں مرد ہوتا ہے. اور مردانگی یہی ہے کہ وہ عورت کے لیے حفاظت بنے. مال لینے والا شخص جو ہے وہ کبھی حفاظت دے نہیں سکتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.